بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب کائنات کے فضل اور توفیق سے رمضان شریف کے پرنور لمحات میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد خالق لم یزل ہمیں علمی نشست عطا فرما رہا ہے۔ اس پہ رب کائنات کا کروڑہ مرتبہ احسان عظیم ہے۔ بڑی ہی قابل غور باتیں ہیں، ایک دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے کہ رب کائنات کے پاک قرآن میں واضح اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ تو احباب وقار، مختصر سے وقت میں آپ نے غور کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ جس وقت شاہ جہان ہندوستان کے مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، جو نام کے تو بادشاہ تھے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے کامل ولی تھے، اللہ رب کائنات کے مقبول ترین بندوں میں سے تھے۔ آپ نے جس وقت دلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا تو اعلان کر دیا، جس طرح کہ آج ہمارا ماحول ہوتا ہے، اللہ کا پاک گھر بنائیں تو عوام الناس کو، عام و خاص کو، سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ چونکہ وقت کا بادشاہ تھا، پھر بادشاہ اکٹھا کرے تو اس کا رزلٹ ایک اور ہوتا ہے، رعایا کی محبت اور ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ کا حکم تھا جس میں علماء، مشائخ، صلحاء، اتقیاء، نمازی، عام سیاسی، ہر لحاظ سے ہر طبقے کا فرد موجود تھا۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، دلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ جس وقت تمام لوگ اکٹھے ہو گئے، اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، مالدار بھی آئے، غریب بھی آئے، تو جس وقت سب اکٹھے ہو گئے، اب مجمع عام بھی تھا، مجمع خاص بھی تھا، جس میں عام لوگ بھی تھے، خاص لوگ بھی تھے۔ ایک بات کہی کہ مسجد کا سنگ بنیاد کی پہلی اینٹ وہ بندہ رکھے گا جس نے بالغ ہونے کے بعد آج تک کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ پوچھے کیا دیں؟ سبحان اللہ۔ مسجد کا سنگ بنیاد بات بڑی قابل غور ہے۔ جب بات کے انتہا پہ پہنچیں گے تو آپ رش کر اٹھیں گے کہ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کہا کہ مسجد کا سنگ بنیاد وہ بندہ رکھے گا جس نے بالغ ہونے کے بعد آج تک اپنی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ اب وہ مجمع کے اندر بڑے بڑے علماء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، اتقیاء بھی تھے، نمازی بھی تھے، عام لوگ بھی تھے۔ تمام لوگوں نے سر جھکا لیے کہ ایسا کون سا بندہ ہے جس کی بالغ ہونے کے بعد آج تک تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ جب پورے مجمع کے اوپر سناٹا چھا گیا تو بالآخر جب کوئی بندہ نہ نکلا تو جو وقت کا بادشاہ تھا شاہ جہان سر جھکاتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے خود ہی نکل آیا اور کہا اللہ کی عزت کی قسم، جب سے بالغ ہوا ہوں آج تک کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جس بادشاہ کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، باقی نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ تلاوت قرآن کا کیا حال ہوگا؟ نیک اعمال کا کیا حال ہوگا؟ بالآخر سنگ بنیاد رکھا گیا، مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسجد تعمیر ہونے کے بعد جن کو سوچ تھی، جن کو فکر تھی کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے مسلمانوں کی سوچ بدلنی ہے، ہم نے مسلمانوں کی فکر بدلنی ہے، ہم نے مسلمانوں کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے۔ جس وقت مسجد تعمیر ہو گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ میرا جو تاج ہے، میرا تخت ہے جو اس کو تعمیر کیا جائے۔ لیکن تعمیر کہاں کیا جائے؟ جہاں نمازیوں کے جوتے آتے ہیں وہاں میرے تاج کی کلگی ہو۔ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مسجد کا نمازی ہو، وقت کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے، ایک مسجد کا نمازی ہو، مسلمان ہو، مسجد کا نمازی ہو، جہاں اس کے جوتے ہیں وہاں ہمارے تخت و تاج ہیں، نمازیوں کے قدموں میں ہمارے تخت و تاج ہوں۔ آج مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا دور حکومت ہے، کیا عجب تماشا ہے
رمضان شریف کے پرنور لمحات میں پہلا سال آیا تو ویسے ہی ہمیں وہ بال جان بنا دی کرونا، مساجد کو بند کر دیا جائے، عبادت گاہوں کو بند کر دیا جائے۔ اگلا سال آیا پھر اس سے بڑی مصیبت یہی کرونا کی۔ اگلا سال آیا، اس سال کچھ پرسکون تھا، تو اس سال جو ہے جتنے بھی سیاسی کلہم، ہم کسی ایک کی بات نہیں کرتے، سب کے سب ایک ہی کٹر کے ڈکر ہیں۔ جتنے بھی سیاسی ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عبادت بجائے خود عبادت کرتے، لیکن مسلمانوں کی عبادتوں کے اندر سکون بھی رہنے دیا۔ 24 گھنٹے ہر بندے کو ایک ہی کام پہ لگایا ہے۔ مجال ہے کہ بنا تبصرہ کرے، کسی کو سوچ فکر ہو کہ ہم اس ماہ مقدس کی برکات، یہ گھڑیاں، یہ لمحات انسان کو زندگی کے اندر دوبارہ پتہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، اتنے مقدس لمحات ہوں اور اتنی مقدس نورانیت کے لمحات میں ہر بندے کی سوچ فکر کس طرف لگی ہوئی ہے۔ نہ کسی کو تلاوت قرآن کی فکر، نہ کسی کو نماز کی فکر، نہ کسی کو تسبیح و تحلیل کی فکر، نہ کسی کو نماز تراویح کی فکر، بس فکر ہے تو ایک ہی ہے۔ ایک کمپنی لگی ہے کہ ہمارا اقتدار آ جائے، دوسری لگی ہم سے اقتدار چھن کیوں گیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوا ہے۔ ساری قوم کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ تو قوم کی سوچ، قوم کی فکر کو عبادت سے اٹھا کے کس طرف لگایا ہے، تو سوچو پھر ان بادشاہوں کا اپنا انجام کیا ہوگا اور اس قوم کا اپنا انجام کیا ہوگا۔ آج ضرورت ہے اس سوچ کی، اس فکر کی کہ ان مقدس لمحات میں تو تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی پاک زندگی، ظاہری زندگی کے بعد جتنے بھی اسلامی بادشاہ ہیں، ہر بادشاہ نے رمضان شریف کے آنے سے پہلے قوم کو تیار کیا ہے کہ رب کائنات ہمیں وہ مہینہ عطا فرما رہا ہے جس مہینے کی ایک ایک لمحہ، جس مہینے کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے کہ انسان ہزاروں سال بھی عبادت کر لے اس کی ایک گھڑی کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو تم نے وہ مقدس لمحات کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ آج قوم کو فکر ہی نہیں رہی، پھر اللہ کا پاک اعلان فرماتا ہے کہ جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ بھی کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ جناب سیدنا عمر فاروق، آپ جس وقت ایک مرتبہ حج کر کے طواف کعبہ کر کے واپس پلٹ رہے تھے، آپ کے معیت میں آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے پاک اصحاب بھی تھے۔ جس وقت آپ مکہ شریف کی وادی سے تھوڑا باہر نکلے تو اچانک کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھ سرکار کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور کوئی ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا، کوئی ایسے معاملات بھی نہیں، کوئی بندہ بھی نہیں ملا، کسی نے بات بھی نہیں کی، لیکن آپ کا یہ حال، سسکیاں بند گئیں رو رو کے، جس طرح ساون کی بارش برستی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ تو غلاموں نے، سرکار کے صحابہ نے دست بستہ عرض کی کہ حضور ہمیں بھی ارشاد فرمائیے معاملہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، یہ وہ وادی تھی، آپ نے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اور عمر فاروق تھا، عمر فاروق کا باب خطاب تھا۔ تو چند اونٹ تھے میرے پاس، وہ چند اونٹ میرے قابو کے اندر نہ آتے، کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، میرا باب اوپر سے آ گیا اور کہا کہ عمر تم سے چند اونٹ قابو میں نہیں آتے، حتیٰ کہ مجھے کوسنا مارنا شروع کر دیا، مجھے ان جوتوں کی گنتی نہیں یاد جتنا مجھے میرے باپ نے مارا، کہ تم سے اونٹ قابو میں نہیں آتے۔ یہ سرکار کی نسبت کا صدقہ ہے۔ آج چند اونٹ نہیں، لاکھوں میل مربع تک اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے، اور عمر فاروق اس کو سنبھال رہا ہے۔ اور وہ عمر فاروق جس نے ارشاد فرمایا تھا دریائے نیل کے کنارے کے اوپر کوئی جانور بھوکا مر گیا تو اس کی بھی پوچھ عمر فاروق کو ہوگی، اور آپ جب بازار سے گزرتے تو ارشاد فرماتے کاش عمر فاروق اس بازار کا تنکا ہوتا، میرا مالک مجھ سے حساب نہ لیتا۔ وہ عمر فاروق جب بازار میں نکلے، نوجوان کی بغل میں شراب ہو تو عرض کرے مولا آج عمر فاروق کے غضب سے بچا لے، اگر معلوم ہو گیا تو ان کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب دل ہی دل میں توبہ کی، ادھر سے عمر فاروق آپ کے پاس تشریف لے آئے، میں تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور سرکہ ہے۔ تھی شراب؟ عرض کی حضور سرکہ ہے۔ جب پیش کیا تو فرمایا نکال اس کو پیش کر، بغل سے نکالا پیش کیا تو وہ سرکہ بن چکی تھی۔ جس عمر فاروق کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، رب کائنات نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن کس وجہ سے؟ دین کی تابعداری کی وجہ سے۔ جس وقت محمود غزنوی سومناتھ کا مندر فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، 10,000 مسلمانوں کی فوج تھی، دوسری طرف پورا کفر اکٹھا تھا۔
اب پورا کفر اکٹھا ایک طرف ہو، محمود غزنوی اللہ کے کامل ولی وہ ایک طرف ہوں۔ تمام نے کہا کہ محمود غزنوی مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو کے قدموں کے اندر حاضر کر دیں گے، ڈھیر لگا دیں گے، لیکن حملہ نہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا قیامت تک لوگ یہ کہیں گے کہ محمود غزنوی وہ ہے جو خود بت فروخت کرنے والا تھا۔ تو میں تو یہ گناہ اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتا، بلکہ قیامت تک قوم اس نام سے یاد کرے گی کہ جس کو محمود غزنوی بت شکن کہا جائے گا، بتوں کو توڑنے والا کہا جائے گا۔ آپ نے گرز پکڑا اور خود بتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور سومناتھ کا مندر فتح کر دیا۔ تو وہ تھے اسلامی حکمران، وہ تھے اسلامی بادشاہ، وہ تھے ریاست مدینہ والے، اس کی سوچ رکھنے والے، وہ تھے ملک و قوم کے خیر خواہ۔ آج کیا عجب تماشا ہے، تو لیکن اس کے اندر بہت بڑا حصہ ہمارا بھی ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک وہ بھی نہیں بدلیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے کہ نہیں ہماری جان تو جا سکتی ہے، مال جان اولاد ہر چیز خرچ کر سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین کے متعلق کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ جب ہماری وفا دین سے ہوگی، ہماری وفا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہوگی، ہمارے سینوں کے اندر، ہماری منہ کے اندر جو دھڑکتی زبان ہے، اس زبان پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو نام ہے، جو آپ کی محبت کے ہم دم بھرتے ہیں، اس محبت کو عملی جامہ پہنائیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو انشاءاللہ زمانہ خود بخود بدل جائے گا۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کریم کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ نکلیں ان سیاسی کاموں سے، نکلے ان سیاسی سوچ سے، چھوڑے ان کا دامن۔ کیا کوئی کسی کو دے سکتا ہے، یا کیا آج تک کسی نے دیا ہے؟ 30-35 سال گزرنے کو ہیں۔ اگر ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے تو اسلام سے مل سکتا ہے، سب کچھ مل سکتا ہے تو اللہ کے پاک قرآن سے مل سکتا ہے، سب کچھ مل سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں مل سکتا ہے۔ تو وہ مجھے آخر میں پھر یہ کہنا میری مجبوری بن جاتی ہے کہ جس وقت ایک نوجوان لڑکا کسی کے انتظار میں ایک رات کھڑا رہا، آنے والا نہ آیا، دوسری رات کھڑا رہا، آنے والا نہ آیا، تیسری رات پھر کھڑا رہا، آنے والا نہ آیا۔ جب تیسری رات ہوئی، تہجد کا ویلا آیا، ضمیر نے جھنجھوڑا، کاش تم اتنا وقت اپنے رب کی یاد میں کھڑے رہتے تو مالک کی رحمت تمہارے اوپر کتنا برستی۔ ابھی سوچ بدلی ہے تو فوراً اللہ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ نے اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیا۔ جب دنیا کی محبت سے نکلا، اللہ کی محبت کا بھی دھم بھرا ہے، ادھر دل سے آواز نکلی، مالک نے فوراً کرم فرما دیا۔ تو میرے بھائی، عزیز بزرگوں، دوستو، آج وقت ہے ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکر بدلنے کا۔ نکلے ان کی محبتوں سے باہر، خواہ وہ کوئی بھی لیگ ہو، کوئی بھی پی ٹی آئی ہو، یا ہم کسی کے دعوے دار نہیں ہیں، کوئی بھی ہو، نکلے اس سیاست سے، آئیں دین میں آئیں، اللہ کے پاک قرآن کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دیں، اللہ کے پاک قرآن سے دل لگائیں، عبادت سے دل لگائیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کو اپنائیں۔ جو دیندار لوگ ہیں ان سے پیار کریں، علماء مشائخ سے پیار کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں زندگی میں بہار کیسی آتی ہے، چہرے پہ نکھار کیسے آتا ہے، اور طبیعت میں سکون کیسے آتا ہے۔ جب عرش کا خدا بھی راضی ہوگا، مدینے کا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا، رب کائنات کی عزت کی قسم ہے انسان کے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ زمانے میں انقلاب خود بخود آ جائے گا جب ہر بندہ یہ سوچے گا میں نے کلمہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پڑھا ہے، رزق اپنے رب کا دیا ہوا کھاتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کی محبت کا دم بھرنے کی، مجھے محبت ہے یا اپنے خدا سے ہے، یا اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہے، یا اللہ کے پاک قرآن سے ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں کہ زمانے کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ رب کائنات ہم سب کو اپنی سوچ، اپنی فکر بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کی معیت میں، ایسے لوگوں کی محبت کا دم بھرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے سینے میں اللہ کا پاک قرآن ہو، جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین سے پیار ہو، جو فقط بات کریں یا اللہ کی کریں یا اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔
Mm-hmm.